حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، بارگاہ شہدائے کربلا میں انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام عشر محرم کی یہ چوتھی تقریر آپ کی نظر ہے۔ ماشاءاللہ یہ عظیم الشان بارگاہ شہدائے کربلا اپنے تکمیلی مراحل طے کر رہی ہے۔ یہ سب آپ ہی کے تعاون سے ممکن ہو سکا ہے۔ آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ بارگاہ شہداء کی تعمیر میں جی کھول کر حصہ لیں اور ان کے منتظمین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مکمل معاونت اور عملی و مالی تعاون فرمائیں۔ عزیزان محترم، اس مجلس میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر جو افکار کیے جا رہے ہیں وہ اسلام عشیر سے غدیر تک، اور یہ تاریخی عنوان آپ کی توجہات کا مرکز ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کا سبب یہ ہے کہ ملت مسلمہ کو حقیقت اسلام سے آگاہ کیا جائے، ملت کو یہ بتایا جائے کہ اسلام کا آغاز کیا ہے، اسلام کی ابتدا کیا ہے، اسلام کن کن مرحلوں سے گزر کر غدیر تک پہنچا ہے۔ غدیر تو انتہائے اسلام ہے، اور کسی شے کی انتہا کو سمجھنے کے لیے اس کی ابتدا کو جاننا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی شے کا آغاز ہی پتہ نہیں تو انجام کا علم نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا؟ نہایت ضروری ہے کہ ملت مسلمہ آگاہ ہو کہ ابتدائے اسلام کیسے ہوئی۔ ملت کا عالم تو یہ ہے کہ ملت کو رسول اللہ کے 40 برس کے بعد کے حالات کا تو علم ہے، لیکن 40 برس کی جو مبارک حیات طیبہ سرکار ختمی مرتبت نے گزاری، یہ کسی معمولی انسان کی زندگی تو نہیں ہے، یہ خاتم النبیین کی حیات طیبہ ہے، یہ افضل المرسلین کی حیات طیبہ ہے، یہ اس نبی کی زندگی ہے، اور اس نبی معظم کی زندگی کے 40 برس ہیں جو وجہ تکوین کائنات ہے، جو علت غائیہ ممکنات ہے، جو علت تخلیق شش جہات ہے، جو نبی علم اول بھی ہے، عشق اول بھی ہے، عقل اول بھی ہے، قلم اول بھی ہے، فکر اول بھی ہے، مشیت کا خیال اول بھی ہے، جو نبی گنتی کا پہلا عدد بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، جود بھی ہے، سخا بھی ہے، جس کے لبوں کے اعجاز کا نام قرآن ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اس نبی معظم کے لبوں کے اعجاز کا نام قرآن ہے۔ یہ وہ نبی ہے۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کو اپنے ہی لکھے ہوئے بات پر تردید کرتے ہوئے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم پہلے کیا لکھ گئے، بعد میں کیا لکھ رہے ہیں؟ پر توجہ عزیزان محترم، لوگوں کو اپنی ہی بات پر خود یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم اگر سیرت النبی لکھنے بیٹھے ہیں تو ہم پہلے صفحات میں کیا لکھ گئے،
آخر میں خود اپنے ہی لکھے ہوئے کی تردید کرتے ہیں۔ پہلے تو سب یہ لکھتے ہیں کہ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جناب آمنہ کی گود میں یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آئی تو اس وقت آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا، اس وقت قصر قیصر کے 14 کنگرے گر گئے، 14 مینارے زمیں بوس ہو گئے، آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہوا۔ بڑی توجہ ہے، یہ سامنے کی بات ہے۔ آتش کدہ فارس، وہ فارس کا، ایران کا وہ آتش کدہ جس میں 1000 برس سے آگ جل رہی تھی، سرکار تشریف لائے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ قصر قیصر کے بادشاہ روم کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ تو عزیزان محترم، آنے والے نے تو خود آ کر اپنی علامتیں ظاہر کر دی ہیں، آگ کو ٹھنڈا کر کے بتایا کہ جہنم سے بچانے والا آیا ہے۔ قصر قیصر کے 14 میناروں کو گرا کر بتایا کہ اکیلا نہیں آیا، 14 ساتھ لایا ہے۔ توجہ جانے محترم ہے نا توجہ؟ صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد علیہ۔ یعنی آنے والے نے تو خود بتایا نا۔ اب آپ ذرا علمی طور پہ، عقلی طور پہ، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ مجلسیں علم کی مجلسیں ہیں۔ ہماری مجالس میں علم تقسیم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم کسی ابو جہل کے ماننے والے نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو جب یہ صورتحال ہے تو کم از کم سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم یہ اتنے بڑے اہتمام اور انتظام جو کرتے ہیں یہ ملت مسلمہ کو سنانے ہی کے لیے تو کرتے ہیں کہ آؤ حسین کی مجلسوں میں سنو کہ حسین کربلا کے بعد فارغ نہیں ہو گیا، حسین تو کربلا کے بعد بھی تحفظ رسالت کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ حسین یعنی حسین تو آج بھی مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ سرکار سید الشہداء کی مجالس کے حوالے سے آج بھی جتنی دین پر گفتگو ہوتی ہے، قرآن پر گفتگو ہوتی ہے، ایمان پر گفتگو ہوتی ہے، حدیث پر گفتگو ہوتی ہے، تاریخ پر گفتگو ہوتی ہے، ساری دنیا میں جہاں بھی حسین کے ذاکرین خطاب کر رہے ہیں، باتیں دین کی کر رہے ہیں نا، ایمان کی کر رہے ہیں نا، تو آج بھی حسین کے حوالے سے دین کا پرچار ہو رہا ہے، آج بھی حسین کے حوالے سے ایمان کا پرچار ہو رہا ہے، قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ آپ نے خود ہی صفحے اول پر یہ لکھا کہ جب سرکار تشریف لائے تو قصر قیصر کے مینارے گر گئے، آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا اور آسمان اور زمین کے درمیان شیطان کی چیخ سنائی دی۔ اسے آج سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنا سرکار کی تشریف آوری پر، سرکار کی تشریف آوری پر، اس لیے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے تھے۔ تو شیطان یا رسول اللہ کہنے سے بھی گھبراتا ہے، رسول اللہ کے نام سے بھی گھبراتا ہے، آپ کی تشریف آوری سے بھی گھبراتا ہے۔ ابلیس کو صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اب غور فرمائیں بھائی، سارے سیرت نگاروں نے سیرت ہشام سے لے کر شبلی نعمانی تک اور شبلی نعمانی سے لے کر مولانا مودودی نے جو سیرت رسول لکھی ہے اس تک ایک ہی بات ہے، سب نے یہ تینوں نشانیاں تو متفقہ طور پہ لکھی ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب میں جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں اپنے پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ خود آپ ہی نے تو لکھا کہ جب سرکار تشریف لائے تو یہ معجزات ظاہر ہوئے، آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہوا، قصر قیصر کے مینارے گرے، شیطان کی چیخ سنائی دی۔ تو جب سرکار پیدا ہوتے ہی، اس دنیا میں تشریف لاتے ہی ان معجزات کا اظہار فرماتے ہیں، تو پھر آگے چل کر 2-3 ابواب کے بعد مورخ کو شرم نہیں آئی یہ لکھتے ہوئے کہ 40 برس تک نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی ہوئے؟ بھائی اگر نبی نہیں تھے تو پیدائش پر معجزے کیسے ظاہر ہو گئے؟ ہے نا جانا محترم، یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے، سامنے کی بات ہے۔ کیا کسی کی پیدائش پر، کیا کسی عام انسان کی، اگر ہم جیسے بشر تھے تو کیا کسی مولانا کی پیدائش پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوئی؟ اگر ہم جیسے بشر تھے تو کیا کسی مولانا کی پیدائش پر 1000 سال سے روشن آگ ٹھنڈی ہوئی؟ چولہے کی آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ہاں سچی ایسی باتیں کرتے ہیں تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ جب پیدائش ہی مختلف ہے، جب تخلیق ہی مختلف ہے، جب ابتدا ہی مختلف ہے
تو پھر آپ انتہا میں ہمسری کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں، برابری کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اللہ نے اس رسول کو بھیجا اپنا شاہد بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب، ہم نے آپ کو اپنا شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اپنا شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اے رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے ہے کہ آپ عالمین پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیں۔ قرآن مجید کے ورق ورق پر پیغمبر کی آمد کے قصے موجود ہیں، پیغمبر اسلام کی بعثت کے قصیدے موجود ہیں، لیکن تاریخ داں یہی لکھتا ہے کہ 40 برس کے بعد رسول ہوئے۔ عزیزان محترم، اس پڑھے لکھے دور میں ایسی احمقانہ باتیں نہیں چلا کرتی۔ اگر کسی نے بڑھ کر پوچھ لیا کہ رسول اگر 40 برس تک رسول نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ اللہ 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 اللہ، بہت توجہ بھئی، اگر کسی نے یہ پوچھ لیا اس پڑھے لکھے دور میں کہ رسول 40 برس تک رسول نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ ایسا ہی سناٹا ہوگا جیسے اس وقت ہے نا واقعی؟ یعنی بڑا لرزا دینے والا سوال ہے بھائی، یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، سوچنا پڑے گا کہ بھئی اگر رسول نہیں تھے، بھئی عرفان حیدر عابدی جب تک مولا کا ذاکر نہیں تھا تو طالب علم تھا، کالج میں گیا ہوگا، اسکول میں گیا ہوگا، یہی ہوگا نا۔ لیکن رسول کے لیے کیا کہیں گے کہ جب رسول نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ آپ جن اخباریوں اور اشتہاریوں کو لیے پھرتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ وہ لوگ 40 برس تک مسلمان نہیں تھے تو کافر تھے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، بھئی رسول کے لیے کیا کہیں گے؟ رسول کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے کہ اگر رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے تو 40 برس تک کیا تھے؟ اب سب خاموش ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہیں گے زیادہ احترام میں کہ صاحب نہیں مسلمان تھے، اچھا مسلمان تھے تو کس کے تھے؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو رسول کا کلمہ پڑھے۔ رسول نے کس کا کلمہ پڑھا؟ بھائی توجہ کریں عزیزان محترم، مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے۔ رسول نے کس کا کلمہ پڑھا؟ آپ کہیں گے جناب ابراہیم کا کلمہ پڑھا، تو جناب ابراہیم کا اگر رسول کلمہ پڑھیں تو پھر ابراہیم کے امتی ہو جائیں تو افضل المرسلین نہیں رہ سکتے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، دیکھیں غور کریں ان افکار پر، ہے نا توجہ آپ کی عزیزان محترم؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، مومن بھی نہیں کہہ سکتے۔ رسول نے کسی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ رسول تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا۔ اس خاندان کا مقصد تخلیق ہی یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھائے۔ یہ خاندان کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ آپ سارا زور کیوں دے رہے ہیں کہ ابو طالب نے کہاں کلمہ پڑھا، عبداللہ نے کہاں کلمہ پڑھا، عبد المطلب نے کہاں کلمہ پڑھا؟ میں پوچھ رہا ہوں رسول اللہ نے کہاں کلمہ پڑھا؟ تو اگر بغیر کلمہ پڑھے ہوئے رسول ہو سکتا ہے، صلوات بھیجیں نا محمد و آل محمد، بغیر کلمہ پڑھے ہوئے۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ دیکھیں نا جان محترم، اسے ذرا سا اس انداز میں بھی سوچنا چاہیے، اور ایکیڈیمک انداز میں، بالکل افہام و تفہیم کے جذبے کے تحت، کہ ملت مسلمہ کی پیدائشی مجبوری ہے کہ وہ ابتدائے اسلام کے متعلق کچھ نہ لکھ سکتی ہے نہ کہہ سکتی ہے۔ اس لیے کہ جو بھی مورخ بنا، جو بھی محدث بنا، جو بھی راوی بنا، وہ تو مسلمان ہونے کے بعد بنا ہے نا، اور مسلمان وہ اس وقت ہوا ہے جب رسول نے اعلان رسالت کیا ہے۔ اعلان رسالت سے پہلے تو خیر سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا نا، سب کافر ابن کافر تھے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ سب کافروں کی اولادیں تھے، سب کے قبیلے کفری میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ اور دیکھیں یہ عجیب ایک حقیقت ہے عزیزان محترم، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سارے مسلمانوں نے لکھا۔
خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مصر کا اسکالر جامعہ ازہر کا یہ کہتا ہے کہ یہ 360 بتوں کی تعداد اس لیے ہو گئی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے نام کا بت بڑھاتا جاتا تھا۔ یہ بڑھتی چلی گئی جو بتوں کی تعداد، وہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ اپنا بت ضرور رکھا کرتا تھا، بھئی یہ ہمارا بت ہے، وہ تمہارا بت ہے، اور جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اس کا اتنا بڑا بت ہوتا تھا۔ جو قبیلہ بھی اکثریت میں ہوتا تھا اس کا تو بڑا ہی بت ہوگا نا، دیکھتے رہے۔ چلیں صلوات بھیج دیں اچھا آپ محمد آل محمد بھائی۔ دیکھیں یہ مصر کے اسکالر نے کہا کہ صاحب خانہ کعبہ میں یہ بتوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہو گئی تھی کہ جتنے قبیلے پیدا ہوتے رہتے تھے وہ اپنا ایک بت لا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ رکھ دیتے تھے، اور جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اس کا اتنا ہی بڑا بت ہوتا تھا، اور اس بت کا اسٹیٹس بھی اتنا ہی بڑا ہوتا تھا، اتنی ہی بلندی پہ وہ رکھا جاتا تھا۔ ہائے ہائے نہیں توجہ فرما رہے آپ، اتنی ہی بلندی پر وہ بت رکھا جاتا تھا، جتنا اسٹیٹس میں قبیلہ بلند ہوتا تھا، جتنا چھوٹا قبیلہ اتنا چھوٹا بت، جتنا چھوٹا قبیلہ اتنا چھوٹا بت، اتنی ہی چھوٹی جگہ اسے ملا کرتی تھی، جتنا بڑا قبیلہ اتنا ہی بڑا بت، اتنی ہی بڑی جگہ اسے ملا کرتی تھی۔ اس لیے یہ سینکڑوں ہزاروں برسوں سے عرب کی تہذیب، عرب کے کلچر میں یہ بات سما گئی تھی، جو بھی نیا قبیلہ پیدا ہوتا تھا، عرب تو سارا قبیلوں ہی میں بٹا ہوا تھا نا، یہ تو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا صدقہ ہے کہ جس نے سارے قبیلے کے بتوں کو توڑ کر انسانوں کو ایک امت مسلمہ اور امت واحدہ کی صورت میں پرو دیا۔ یہ تو سرکار رسالت مآب کا کمال ہے نا، یہ تو آپ کی تعلیمات کا کمال ہے نا کہ آپ نے انسانوں کے قبیلے کو جو تقسیم تھا اسے ایک انسانیت کی ڈوری میں پرو دیا۔ اس سے پہلے تو جزیرہ نما عرب، آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھ جائیے، قبیلوں ہی میں تقسیم تھا، قبائل کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں، جب مصر کے عالم نے یہ بات لکھی تو میں نے بڑے غور سے اس جملے پر توجہ کی کہ یہ تو بڑی کام کی بات ہے۔ یہ جب طے ہو گیا تاریخی اعتبار سے، مسلمانوں کا ایک مفکر یہ لکھتا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہر قبیلے کا بت موجود تھا، یعنی جتنے بھی بت پرست قبیلے تھے، بھائی بڑا فیصلہ لے رہا ہوں آپ توجہ فرمائیں، جتنے بھی بت پرست قبیلے تھے ان سارے قبیلوں کا بت خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ جتنے بھی کافر قبیلے تھے ان کے بت وہاں موجود تھے، جو بھی بتوں کے پجاری قبیلے تھے، تو جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا۔ اسی لیے بنی امیہ کے قبیلے کا بت عزا تھا۔ عزا وہ بڑا بت تھا جو سب سے زیادہ بلندی پر رکھا ہوا تھا، جسے ابو طالب کے بیٹے نے مہر نبوت پر چڑھ کر توڑا تھا۔ بہت توجہ۔ صلوات بھیجے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ اس لیے بنی امیہ کا جو بت تھا وہ اس کا نام تھا عزا، لات، حبل، عزا، یہ تین بڑے بت تھے۔ اس میں عزا جو تھا وہ ان کا تھا، یہ بلندی پر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ طے ہو گیا تاریخی اعتبار سے۔ اپنے نوجوان دوستوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو، اور ان مجالس میں آنے والوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتے ہوئے توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، اس لیے کہ آج کی بارگاہ شہدائے کربلا کی اس مجلس میں ایک تاریخی فیصلہ لے کر ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کر دینا ہے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ایک ہی جملہ کہوں گا لیکن توجہ آپ کی چاہوں گا، میں بھی اپنے آپ کو داؤ پر لگا رہا ہوں مذہب حقہ کی حقانیت پر، مگر اس منبر پر ناز کرتے ہوئے، اس علم پر فخر کرتے ہوئے اعتماد سے بات کہہ رہا ہوں۔ جب مسلمانوں کے مورخین نے یہ لکھا کہ خانہ کعبہ میں ہر بت پرست قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا تھا، تو پھر طے ہو گیا نا کہ جزیرہ نما عرب 360 قبیلوں میں تقسیم تھا، اس لیے کہ
کہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. ہر قبیلے کا بت تھا. ہم نے تاریخ کے ایک ایک ورق کو پڑھ کر دیکھا ہے. ہر قبیلے کا نام بھی موجود ہے اور اس کا بت بھی موجود ہے. اے نبی اور علی کے باپ دادا کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں، میں اپنا مذہب آج ہی تبدیل کر دوں اگر خانہ کعبہ میں بنی ہاشم کا کوئی بت دکھا دو. توجہ ہے؟ ایک بت بھی اگر کوئی تاریخ پیش کرے. بھائی بہت توجہ ہے. پوری طاقت و توانائی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے مذہب کی حقانیت پر یہاں سے وہاں تک سلامت رہا. بھائی بنی ہاشم کا قبیلہ تو سلامت رہو سلامت رہو. بھائی بنی ہاشم کا مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. عزیزان محترم، یہ فکر ہے، یہ وہ منزل. نہ میں کبھی منع نہیں کرتا یا علی مدد کہنے سے. مولا سلامت رکھے. یہی تو ہماری غذا ہے، یہی تو ہماری پہچان ہے، یہی تو ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے. یہ ایک یا علی مدد ہی تو ہے جو کفر اور ایمان میں فرق کرتا ہے. یہی تو ایک نعرہ ہے، ورنہ پہچان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سے پتہ نہیں چلے گا کہ کافر کون ہے مومن کون ہے. محمد رسول اللہ سے پتہ نہیں چلے گا کہ کافر کون ہے مومن کون ہے. اس لیے کہ اللہ اور رسول کا نام لینے والے کافر بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح اس ملک میں بسنے والے قادیانی لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، مگر پھر بھی کافر ہیں. تو ہمیں تو اپنی شناخت علیحدہ کرنا ہے تاکہ بتانا نہ پڑے کہ کون سے والے ہیں. ہم محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ کا اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ کافر کافر ہم نہیں ہیں، کافر کافر تم ہو. توجہ ہے؟ کس فرقے کی بات کر رہے ہیں؟ صلوات دیجئے بابا سے بلند محمد و آل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو بھائی بنی ہاشم کا جو قبیلہ تھا، یہ قبیلہ تو سب سے بڑا قبیلہ تھا. وارث کعبہ یہ تھے، وارث انبیاء یہ تھے، کلید بردار حرم یہ تھے، حجاج کو پانی پلانے والے یہ تھے، بیضۃ البلد یہ تھے، رئیس بطحہ یہ تھے. وراثت انبیاء کے سارے تاج ان کے سروں پر رکھے ہوئے تھے. نسل اسماعیل یہ تھے، ذریت ابراہیم یہ تھے، شجرہ طیبہ یہ تھے، شجرہ طیبہ یہ تھے. واحد سلسلہ. ایک جملہ کہوں دوستو، مقام فخر ہے چکے اور سادات کے لیے تحفہ ہے یہ جملہ. دوستو یہ فخر تو پھر ہمیں ہی حاصل ہے نا. یہ تو صرف ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ جزیرہ نمائے عرب میں بعثت رسول سے پہلے صرف خاندان بنی ہاشم ایسا خاندان تھا کہ جس کے سلسلے شجرہ نسب کی کوئی کڑی درمیان سے ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات میرے بابا دے بلند. واحد قبیلہ تھا یہ. اس لیے کہ اس پر فخر کیا گیا ہے، اس پر فخر کیا ہے. سرکار ابو طالب نے اس کا اعلان کیا ہے جناب پیغمبر اسلام کا عقد پڑھاتے ہوئے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے. یہی تو جملہ ابو طالب نے کہا تھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذر اسماعیل. حمد و ثنا ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا، نسل اسماعیل سے جاری کیا. اس لیے کہ ہمارا شجرہ شجرہ طیبہ ہے. جو ہے نا جانو. تو یہ قبیلہ جو تھا عزیزان محترم، یہ قبیلہ افضل ترین قبیلہ تھا. قبیلہ بنی ہاشم نسل اسماعیل سے چلا آ رہا تھا. پورا سلسلہ موجود ہے. اور آپ تاریخ کے، پھر ایک بات عرض کروں، آپ تاریخ کے کسی بھی ورق کو اٹھا کر دیکھ جائیں، سارے ماہرین انساب کو بلا لیں،
جتنے نسب ناموں کے ماہر گزرے ہیں یا جتنے ہیں اس دور میں موجود، سب کو بلا لیں. جو بھی کسی کا شجرہ لکھے گا نا، اسے چاہے 28ویں پشت میں ملائے، جا کر رسول اللہ سے ملائے گا، چاہے کھینچتان کر ملائے. اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ فضیلتیں حاصل کرنا، تخت حکومت حاصل کرنا اور بات ہے، حسب نسب کی شرافت حاصل ہونا اور بات ہے. وہ محمد مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ فلسفہ ہے. سب ملاتے ہیں شجرے وہیں، اسی جگہ، اسی پیمانے پر جاتے ہیں. عزیزان محترم، یہ وہ قبیلے بنی ہاشم ہے، لیکن اس قبیلے کا کوئی بت خانہ کعبہ میں دکھا نہیں سکتا. اب پتہ چلا آپ کو کہ وجہ کیا تھی؟ آخر 10,000 کا لشکر تھا رسول اللہ کے ساتھ. کچھ چھوٹے موٹے لشکر کے ساتھ تو مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے. فاتح مکہ کی حیثیت سے جب سرکار تشریف لائے ہیں تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر تھا جو مکے میں داخل ہوا ہے. یہی وجہ تھی، یہی وہ حقیقی وجہ تھی. بات نہ محبت کی تھی نہ رشتہ داری کی تھی، بات تھی شریعت کی. یہ جو علی کا انتخاب کیا ہے نا بت شکنی کے لیے، اللہ اللہ، یہ جو بت شکنی کے لیے صرف علی ہی کا انتخاب کیا ہے نا، اور کسی کا انتخاب نہیں کیا. یہ کام کسی سے بھی کرایا جا سکتا تھا، لیکن رسالت جانتی ہے کہ تقاضۂ شریعت کیا ہے. کسی اور کا انتخاب کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. اس لیے کہ اس 10,000 کے لشکر میں سے جتنے بھی تھے کسی نہ کسی قبیلے سے تو ہوں گے. ہر قبیلے کا بت وہاں موجود تھا. اس لیے اگر کسی کا بھی انتخاب کر لیتے اور اسے کہتے بھائی توڑو ذرا یہ اپنا بت، آخر 40 برس تک اس بت کو سجدہ کیا تھا. اگر بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیتا شرم نہیں آتی؟ اتنے دن سجدے کر رہے ہو، آج توڑتے ہوئے آئے ہو. اسی لیے کسی کا انتخاب نہیں کیا. پیغمبر اسلام نے بت شکنی کے لیے مہر نبوت کو خم کیا ہے. ابو طالب کے بیٹے کو بلند کر کے کہا ہے یا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو کر تم ان سارے بتوں کو توڑ دو. اس لیے کہ تمہاری آنکھ نے بتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. تم تو ساری کائنات میں وہ پہلے انسان ہو کہ جس نے آنکھ کھولتے ہی اگر زیارت بھی کی ہے تو صورت محمد کی ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اس لیے بھائی یہ کیا بات ہے؟ ارشاد صاحب اتنے زور سے اٹھ کے کہتے ہیں صلوات پر محمد و آل محمد، اور آپ سب کی آواز بھی اکیلے ان سے زیادہ اونچی نہیں ہوتی. بلند آواز سے پڑھ دیا کریں درود محمد و آل محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا دوستو؟ تو اس مرحلے پر ذرا سا ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ وہ کیفیت ہے جہاں سے آغاز اسلام ہوا. میں وہی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ تاریخ کے مورخ کو اندازہ نہیں ہے کہ ابتدائے رسالت کی کیفیتیں کیا ہیں، آغاز رسالت کے حالات کیا ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی راوی اور روایتیں اکٹھا ہوئی ہیں وہ تو سب اعلان رسالت کے بعد آئے ہیں نا. جب مسلمان ہوئے تو انہیں حالات اسلام کا پتہ چلا، تو انہوں نے تو صرف اتنا ہی دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، محمد رسول اللہ کہنا ہے، مسلمان ہو جانا ہے، روٹی پانی فری مل جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا صدقہ ہے. بہت توجہ عزیزان محترم. مسئلہ کوئی زحمت تو تھی نہیں. کوئی زحمت تو تھی نہیں کسی بھی قسم کی. اس لیے لوگوں نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ اسلام نام ہے کلمہ پڑھ لینے کا، اسلام نام ہے کلمہ پڑھ لینے کا. اصل میں ساری دنیا چونکہ خود ایک عمر طویل گزارنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے، اس لیے انہیں وہیں تک کے حالات کا علم ہے جہاں سے وہ مسلمان ہوئے. شرافت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ نہ کہتے کہ پیغمبر 40 برس کے بعد رسول بنے، بلکہ فراخ دلی یہ تھی کہتے کہ ہم 40 برس کے بعد مسلمان ہوئے، ہم کیا جانے وہ کب سے رسول تھا. توجہ ہے نا جان محترم؟ یہ تو دیانتداری کا تقاضا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ماضی کی شرمندگی نے ایسا نہیں کرنے دیا. اللہ اکبر. بھائی توجہ اس جملے پر، ماضی کی شرمندگی نے ایسا کرنے نہیں دیا. تو آغاز اسلام، ابتدا اسلام، آخر یہ 40 برس کی جو حیات طیبہ ہے یہ کوئی معمولی سن و سال تو نہیں ہے. 40 برس بہت ہوتے ہیں ایک کامل و اکمل انسان کے.
آپ ان 40 برس پہ گفتگو ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے بالکل. بات وہیں سے شروع کریں گے 41 برس سے. 40 برس کی سیرت ہے، اور اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ مسلسل ہم عرض کر رہے ہیں ان 4 مجالس میں کہ پیغمبر اسلام کو اسی لیے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، انہیں بتاؤ، اس لیے کہ تمہارے قرابت دار بہتر سمجھتے ہیں کہ مقصد رسالت کیا ہے. قرابت دار پہلے سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ مقصد رسالت کیا ہے. یہ تو پروردگار عالم کو بھی پتا تھا اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ نہ ابو جہل ایمان لائے گا، نہ ابو لہب ایمان لائے گا، نہ عتبہ ایمان لائے گا، نہ عتیبہ ایمان لائے گا، نہ شیبہ ایمان لائے گا. اور پیغمبر اسلام ظاہر ہے ایک بات تو طے ہے کہ سرکار رسالت مآب کوئی دعاؤں کے ذریعے سے تو کافروں کو مسلمان کرنے آئے نہیں تھے. بھائی اگر دعائیں ہی کرنی تھی تو 23 برس تک محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ پیمانہ کہ بھئی فلاں کے لیے دعا کی، عدل رسالت صلوات بھیجے بآواز بلند. بہت شکر گزار ہوں آپ کو. سرکار رسالت مآب کوئی دعاؤں کے ذریعے سے تو مسلمان کرنے نہیں آئے تھے، اور اگر انہوں نے دعا کے ذریعے کہیں مسلمان کیا ہے تو سرکار کی عدالت پر بات آتی ہے. سب ایک آدمی کے لیے خود دعا کر رہے ہیں اللہ اسے مسلمان کر دے. اچھا 2 آدمیوں کے لیے کر رہے ہیں کہ پروردگار یا اسے کر دے یا اسے کر دے. تو اس میں ابو جہل کا کیا قصور اگر پروردگار نے نہیں سنی؟ رسول اللہ نے تو 2 کینڈیڈیٹ پیش کیے تھے. آخر کی بات ہے، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. اگر وہ نہیں ہوا تو سرکار رسالت مآب کوئی دعاؤں کے ذریعے سے مسلمان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. سرکار رسالت مآب تو آئے تھے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. مقصد بعثت رسالت یہ تھا. سورہ مبارک جمعہ میں وضاحت کے ساتھ ارشاد ہوا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جس کا کام کافروں کے لیے مسلمان ہونے کی دعا کرنا نہیں ہے. یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو پیغمبر کا کام آیات کی تلاوت کرنا ہے، دعائیں کر کر کے کسی کافر کو مسلمان نہیں کرنا. عزیزان محترم پوری توجہ چاہوں گا آپ کی. سرکار کی بعثت کو قرآن نے متعدد مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یتلو علیہم آیات ہی، آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے ناپاک نفسوں کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں. تو پیغمبر آئے تھے تعلیم کتاب و حکمت کے لیے، پیغمبر آئے تھے تلاوت قرآن کے لیے، پیغمبر آئے تھے تزکیہ نفوس کے لیے. یہ مقصد بعثت رسالت تھا. ارشاد ہوا حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. وہ واقعات آپ مسلسل 3 دن سے سن رہے ہیں. ہم اب ذرا سا یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں اس 4تھی مجلس میں، چونکہ ہمیں 9ویں مجلس تک انشاءاللہ غدیر تک جانا ہے. ان مرحلوں سے ان تقاریر کو گزارتے ہوئے تاریخ کا ایک نتیجہ ضرور انشاءاللہ آخری مجلس میں اگر مولا نے طاقت دی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ یہ عزیزان محترم، اب دعوت ذوالعشیرہ میں جب اعلان رسالت ہو گیا اور تصدیق رسالت کرنے والے نے تصدیق رسالت کر دی، گھر ابو طالب کا، تصدیق علی کی، رسالت نبی کی، بائیکاٹ ابو جہل کا. یہاں سے 2 راستے چلے، ایک تصدیق کرنے والے، ایک تردید کرنے والے. جو رسالت کی تردید کر رہے ہیں وہ کافروں کا قبیلہ ہے، جو رسالت کی تصدیق کر رہے ہیں وہ مومنوں کا قبیلہ ہے. تو یہ کافر قبیلہ جس نے مخالفت. اب دوستو مسئلہ کیا تھا کہ 3 دن سے ابو جہل اٹھا کر لے جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ پیغمبر کی بات نہ سن سکیں، مگر ابو طالب نے آج مجبور کر دیا کہ وہ پیغمبر کی بات سنیں، اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پہنچے. اور علی کی تصدیق نے اس بات کو مستحکم کر دیا، اس لیے کہ مولا نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مولا میں گواہی دیتا ہوں میں آپ کی قدم قدم پہ مدد کروں گا. تو اب عزیزان محترم کافروں کے دل میں تو یہیں سے گرہ پڑ گئی نا، اس باپ کے خلاف بھی، اس بیٹے کے خلاف بھی. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر.
اس باپ کے خلاف بھی گرہ پڑی، اس بیٹے کے خلاف بھی. اب دشمنی براہ راست کنورٹ ہو گئی، تبدیل ہو گیا انداز دشمنی. جو دشمنی اصل ہے اسلام سے، دشمنی ہے کافروں کو پیغام توحید سے، دشمنی ہے اصل میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے، دشمنی ہے محمد رسول اللہ سے. مگر یہ جو درمیان میں دو دیواریں آ گئی نا باپ اور بیٹے کی، بہت توجہ فرمائیں دوستو. نتیجہ دے رہا ہوں 5-10 منٹ میں، آج کی مجلس کا خلاصہ پورا ایک لمحہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ دشمنی کے انداز بدلے نا تو یہ جو دیوار بن گئے، یہ جو سپر بن گئے رسول کی، ایک باپ اور ایک بیٹا. باپ نے حمایت کا اعلان کر دیا، بیٹے نے تصدیق کر دی. اور خود تاریخ کا مورخ لکھتا ہے کہ 12 برس کی عمر میں پیغمبر اسلام کی تصدیق کی ہے علی نے. 12 برس کی عمر میں، 12 برس کی عمر میں رسالت کا گواہ بنا ہے ابو طالب کا بیٹا. تو معاشرتی، ایک جملہ کہوں گا، معاشرتی اعتبار سے 12 برس کی عمر میں علی نہ انڈیپینڈنٹ ہے نہ خود کفیل ہے. باپ موجود ہے، بیٹا تصدیق رسالت کر رہا ہے. ابو طالب کی ذمہ داری تھی. معاذ اللہ اگر ابو طالب ایسے ہوتے جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں تو اگر رسول کو نہیں روک سکتے تھے تو اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتے تھے ارے کیا باپ کے مذہب کے خلاف. یا علی بھائی اندازہ فرمائیے نا. دیکھیں دوستو، لاجیکل اپروچ ہے پوری طاقت سے. اس کو ادھر سے صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا، کم از کم بیٹے کو تو منع کر سکتے تھے نا کہ بیٹا یہ کیا گواہی دے رہے ہو اپنے باپ دادا کے ایمان کے خلاف. لیکن تاریخ میں جملہ یہ نظر آتا ہے کہ جب علی نے دعوت ذوالسیرہ میں 12 برس کی عمر میں پیغمبر کی تصدیق کی ہے، 12 برس کی عمر میں، تو سرکار ابو طالب نے علی کو قریب بلا کر کہا علی اس وعدے پر قائم رہنا. توجہ اذان محترم، یہ میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں تاکید کی ہے ابو طالب نے نصرت پیغمبر کی. اس وعدے پر قائم رہنا، یاد رکھنا کہ تم نے تصدیق رسالت کی ہے. دوستو کیا خیال ہے 12 برس کی عمر میں اگر علی ایک عام انسان ہے تو پھر 12 برس کے بچے ہیں. یہ کائنات کی سب سے بڑی رسالت کی تصدیق ایک 12 برس کا بچہ کرے. تسلیم کرو. اور یہ رسول بھی کائنات کا رسول، آخری رسول پیغمبر اسلام علی کو قریب بلا کر اس تصدیق کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس گواہی کو بھی مانتے ہیں، اور علی نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے اس پر یقین بھی رکھتے ہیں. علی نے کہا نا میں آپ کی مدد کروں گا. یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں کروں گا، ہجرت آپ کیجئے، بستر پہ میں سوؤں گا، آغاز جنگ آپ کیجئے، فتح جنگ میں کروں گا، قرآن آپ سنائیے، تعویل میں بتاؤں گا. صلوات بھیجیں نا محمد آل محمد پر. مولا آپ اب میں آج کی مجلس میں جو فیصلہ کن جملہ دینا چاہ رہا ہوں مولا کی مدد سے، وہ صرف یہ ہے دوستو کہ علی نے ایک لفظ کہا ہے جسے تاریخ طبری سے لے کر آج تک کے سارے مورخین نے تحریر کیا ہے. علی نے لفظ مدد بھی استعمال کیا. پیغمبر نے بھی کہا کون ہے جو میری مدد کرے؟ علی نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا. پیغمبر نے علی کی مدد کو قبول کیا، پیغمبر نے قبول کیا. تو جب پیغمبر خاتم النبیین نے علی کی مدد کو قبول کیا تو تسلیم کر لیا نا کہ علی مددگار ہے، علی مشکل کشا ہے. تو جو 12 برس کی عمر میں خاتم النبیین کا مشکل کشا ہو، 12 برس کی عمر میں 12 برس کی، صلوات بھیجیں نا محمد آل محمد. مولا نے 12 برس کی عمر میں جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا. ایک لمحے کے لیے، اسی کا نتیجہ تو غدیر ہے،
اسی کا نتیجہ غدیر ہے. جب علی نے اپنی مدد سے ایک لمحے قدم پیچھے نہیں ہٹایا تو میرے حبیب تم بھی اسی میدان میں اعلان کرو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اعلان کرو. بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، شیب ابو طالب میں، بستر پہ، ہجرت میں، جلوت میں، خلوت میں، جہاں بھی رسول کو مدد کی ضرورت ہوئی پیغمبر نے مدد مانگی، علی نے مدد کی. پیغمبر نے مدد مانگ کر علی سے مدد مانگنا اپنی سنت قرار دیا. علی نے مدد پیغمبر کی کر کے ہم لوگوں کو یقین دلایا کہ کبھی پکارو تو صحیح میں آؤں گا. اگر ہم مولا کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تو پریشانی کیوں ہوتا ہے؟ مشکل میں ہم ہوتے ہیں، ہم جسے چاہیں بلائیں. لوگوں کو کیا پریشانی ہے اس سے؟ اب یا علی مدد ہم کہتے ہیں، ہم کسی اور کو تو نہیں کہتے کہ تم بھی یا علی مدد کہو. کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ جب وقت پڑے گا تو تمہارے بڑے بھی مدد کے لیے بلائیں گے. حیثیت کیا ہے جاننے کو؟ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے نا؟ توجہ جاننے کو بھئی یا علی مدد ہم کہتے ہیں. سب مل کر مولا کو بلاتے ہیں، معصوم کو بلاتے ہیں، کسی غیر معصوم کو مدد کے لیے نہیں بلاتے. بس اس میں بنیاد یہ ہے کسی غیر معصوم کو مدد کے لیے نہیں بلاتے. علی کو مانتے ہیں تو پھر علی ہی کو مانتے ہیں. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. سنیں گے مصرے؟ یاد آ گئے اتفاق سے. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. سخی وہی ہے، سخی وہی ہے. آدھا کنواں خرید کے دینے والا سخی نہیں ہوتا. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واعظ؟ علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب جو ہے نا عزیزان محترم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے. دین کی تصدیق علی نے کی، رسالت کی تصدیق علی نے کی، نبوت کی تصدیق علی نے کی، قرآن کی تصدیق علی نے کی، شریعت کی تصدیق علی نے کی. تو جب دین، نبوت، قرآن اور شریعت کی تصدیق علی نے کی ہے تو اس دین، قرآن، نبوت اور شریعت پر اگر کوئی آنچ آئے تو یہ ذمہ داری بھی علی ہی کی ہے کہ وہ شریعت کو بھی بچائے، دین کو بھی بچائے، قرآن کو بھی بچائے. یہ ذمہ داری بھی علی ہی کی ہے. یہ ذمہ داری بھی علی ہی کی ہے. اور علی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر روپ میں سامنے آئے. اور جو ہے نا دوستو، دین پر وقت آیا علی سامنے، شریعت پر وقت آیا علی سامنے، قرآن پر وقت آیا علی سامنے، نبوت پر وقت آیا علی سامنے. کربلا اسی کا تو نتیجہ ہے. ہے کیا کربلا میں سوائے ابو طالب کے؟ ہے کیا کربلا میں سوائے ابو طالب کی اولاد کے؟ چاہے کوفے میں مسلم ہو، چاہے کربلا میں اون و محمد ہوں. آپ کو تو پتہ ہے نا آج محرم کی 4 تاریخ ہے. آپ تو رونے آئے ہیں نا. ان بچوں کو رونے آئے ہیں جن پہ ماں نہیں روئی.
ان بچوں کو رونے آئے ہو نا جن پہ ماں نہیں روئی. جو غیر سید ہیں ان کا احسان ہے، لیکن جو سادات ہیں وہ یہ جملہ سن لیں، ان پر رونا آج آن محمد پہ واجب ہے. سادات پر بڑا احسان کیا ہے زینب نے، سادات پر بڑا احسان کیا ہے زینب نے. زینب نے کہا پروردگار میری نسل منقطع ہو جائے مگر میرے حسین کی نسل باقی رہے. یہی تو دعا کی تھی شہزادی زینب نے، پالنے والے میری جوڑی قربان، میں اپنے دونوں بچے حسین پر قربان کر رہی ہوں مگر پالنے والے میرے حسین کے گھر کا چراغ روشن رہے، میرے حسین کے گھر کا چراغ. عزادار و مصائب سے پہلے ایک جملہ کہوں. جب مدینے سے چلنے لگے نا، لوگ کوئی جلدی نہیں، اب تو مصائب ہی کے دن ہیں دوستو، اب تو قیامت کی تاریخیں آ رہی ہیں نا، اب تو ہمیں رونا ہی رونا ہے نا، یہاں روئیں گے وہاں روئیں گے. اب تو فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم ہی ماتم کرنا ہے نا، ہے نا. جب مدینے سے چلنے لگی نا، حسین نے کہا زینب جی بھائی دیکھو تم عبداللہ کی امانت ہو، جب تک عبداللہ اجازت نہیں دیں گے تم جا نہیں سکتی. اللہ رے محافظ شریعت حسین کو پتا تھا کہ زینب کے بغیر کربلا مکمل ہی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی خواتین کے لیے درس دیا ہے امام نے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھائی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی. میری ماں بہنوں یہ جملہ نوٹ کرو، شوہر کی اجازت کے بغیر حسین جیسے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی. چلتے چلتے حسین نے پیغام دیا ہے. عزادارو زینب نے اتنا سنا، چادر سر پہ رکھی. جناب عبداللہ علیل ہیں، جناب عبداللہ بہت احترام کیا کرتے تھے، علی کی بیٹی تھی نا، جناب عبداللہ فرش علالت پر ہیں، اپنے بستر پہ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں. علی کی بیٹی زینب عبداللہ کے گھر گئی، بستر کے قریب پہنچی. عزادارو جا کر شہزادی زینب زمین میں بیٹھ گئی. آج پہلا موقع ہے کہ جناب زینب فرش پر زمین میں بیٹھ گئی، زمین میں بیٹھی رونے لگی. زینب کے رونے کی آواز سے عبداللہ کی آنکھ کھلی، چونک کر بستر پہ اٹھ بیٹھے. ارے شہزادی علی کی بیٹی تم اور زمین پر بیٹھی ہو؟ علی کی بیٹی تمہیں پتہ نہیں ہم تمہارا کتنا احترام کرتے ہیں، تم فرش پہ کیوں نہیں بیٹھی؟ عزادارو میری طرف دیکھنا، آنسو برداشت نہیں کر سکو گے. آج پہلی مرتبہ 18 بھائیوں کی بہن نے اپنی دامن پھیلایا عبداللہ کے سامنے، اپنا دامن پھیلا کر کہتی ہے یبن امی انی آتیتو علیکا سائلن اليوم. اے چچا کے بیٹے آج زینب تیرے سامنے سوالی بن کے آئی ہے، میرے دامن کو بھر دے، مجھے خالی نہ لوٹانا. عبداللہ کہتے ہیں زینب حکم کرو، عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے. کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ، کیا نورانی مجلس ہو رہی ہے. اور مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، تمہیں تو پتا ہے میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے اجازت دے دو. جناب عبداللہ نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا زینب اجازت ہے، حسین امام ہیں، جاؤ حسین کے ساتھ جاؤ. زینب نے سلام کیا، خوشی سلام کیا. ابھی دروازے تک پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دی علی کی بیٹی ادھر آؤ. علماء لکھتے ہیں کہ دوبارہ جو عبداللہ نے بلایا نا، زینب کا چہرہ زرد ہو گیا،
بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. ارے کہیں عبداللہ کا ارادہ نہ بدل گیا ہو, کہیں عبداللہ بیماری کے بہانے مجھے روک نہ لے. لرزتی ہوئی آئی, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے میرے وارث کہیں ارادہ تو نہیں بدل گیا, آپ نے تو اجازت دے دی تھی. جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب یہ نہیں ہے. آواز دی بیٹا آنو محمد ادھر آؤ. دونوں بیٹے باپ کے پاس آئے. زینب جب کربلا میں قربانیوں کا دن آئے, ان کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے, حسین پر قربان. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا پرسہ دے رہے ہو, مولا تمہیں سلام. میرے دعا کرو میرے مولا مجھے طاقت دو میں یہ جملہ پڑھ سکوں. عزادارو میں اونو محمد کی شہادت تو نہیں پڑھ سکتا, شہادت المحسن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک جملہ سن لو, بہت پرسہ ہو گیا. زینب اون کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا. دونوں بچوں کو ساتھ لیا. جب بچے باپ کو سلام کرنے لگے تو جناب عبداللہ اونو محمد کو گلے سے لگا کر کہتے ہیں اونو محمد جی بابا. بیٹا دوہری ذمہ داریاں ہیں تمہاری. بابا کیسی؟ بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو. بیٹا باپ کو شرمندہ نہ کرنا. عزادارو آج اونو محمد اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. اجازت مل گئی, مختصر کیا میں نے, اجازت ملی اونو محمد کو. اون کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا, محمد کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے نیمچے اپنے کمر میں لگائے ہوئے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں دونوں بھائی مشورہ کر رہے ہیں, بھیا بابا کا قول یاد ہے؟ محمد کہتے ہیں کیا بھائی؟ بابا نے چلتے ہوئے کہا تھا ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. بھیا پھر آج ایسی جنگ کریں گے کہ دشمنوں کو حیدر کرار یاد آئیں گے. بھائی پھر کیا کریں؟ بھیا ایسے کرو, دونوں بھائی کہتے ہیں ایسا کرو میں دائیں جانب لشکر میں داخل ہوتا ہوں, تم بائیں جانب سے لشکر یزید میں داخل ہو جاؤ. تم دایاں پڑا الٹ دو, میں بایاں پڑا الٹ دوں گا. لیکن بھائی کبھی کبھی تھوڑی دیر کے بعد زین پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا تاکہ بھائی کی کیا سن رہے ہو عزادارو, تاکہ بھائی کا حوصلہ بلند رہے. اون دائیں جانب سے فوج میں داخل ہوئے, محمد بائیں جانب سے فوجوں کو پلٹنا شروع کیا. دونوں بچے نیمچے چلا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. آئے کوئی ہمارے مقابل میں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. عزادارو اور بار بار ایک بھائی دوسرے بھائی کو گھوڑے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیتا. ایک مرتبہ ختم کر دی میں نے مجلس, سن لینا. ایک مرتبہ جو اون نے دیکھا زین پر کھڑے ہو کر محمد نظر نہیں آیا. جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. محمد نظر نہیں آیا. تفصیلی شہادت المحسن میں پڑھوں گا. محمد نظر نہیں آیا, بھائی نظر نہیں آیا. بھائی کی آس ٹوٹ گئی. چاروں طرف سے یزید کی لشکر آیا, برچیاں پڑی, نیزے پڑے, تلواریں پڑی. زینب کے چاند شام کے بادل میں گھرے, گھوڑے سے گرے. گرتے گرتے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے. عباس اور حسین. آخری جملہ. بڑی قیامت ہو گئی, بڑی قیامت کی مجلس ہو گئی. ایک جملہ سن لو اونو محمد سکون سے. اگر گھروں تک رونا ہے اور رات بھر رونا ہے تو میری ماں بہنیں بھی یہ جملہ سن لیں. باقی تفصیل میں المحسن میں بتاؤں گا. دوستو جب حسین اور عباس بھانجوں کے لاشوں پہ پہنچے ہیں نا تو دیکھا زینب کے چاند سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کبھی ایک پاؤں اٹھاتے ہیں, کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتے ہیں. جیسے ہی حسین نے کہا بچوں حسین آ گیا, عباس نے کہا اونو محمد عباس آ گیا. دونوں بچوں نے اپنے زخمی ہاتھ اٹھائے, اپنے ماموں کو سلام کیا. ماموں جان آداب, بڑے ماموں سلام,
چھوٹے ماموں سلام آخری جملہ عزادارو سر پیٹو گے قیامت آئے گی اس امام بارگاہ میں مصائب کی اگر ایک جملہ سن لیا ایک جملے سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکوں گا دونوں بچوں نے کہا ماموں جان ذرا نیچے ہو جائیے ہم سے بولا نہیں جاتا ہمیں ایک بات کہنی ہے ہمارا ایک پیغام اماں کو دے دینا حسین نے اپنے کان اون کے لبوں سے لگائے عباس نے اپنا گوشے مبارک محمد کے لبوں سے لگایا جب حسین اور عباس بھانجوں پہ جھکے اون کا زخمی ہاتھ اٹھا حسین کے سر پر محمد کا زخمی ہاتھ اٹھا عباس کے سر پر دونوں بھانجوں نے حسین اور عباس کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماموں جان ہم دریا پہ ضرور گئے تھے مگر آپ کے سر کی قسم ہم نے پانی نہیں پیا اماں ماتم کرو عزادارو اماں سے کہہ دینا ہم پیاسے ہیں ہماری گواہی ماتم کرو